سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد افلاطون کون تھا؟ دوستو، پلاٹو یا افلاطون 428 قبل مسیح میں یونانی شہر ایتھنز کے سنہری دور کے آخری مراحل میں پیدا ہوا تھا۔ افلاطون کا خاندان اشرافیہ اور ممتاز تھا۔ اس کے باپ کے آباء و اجداد کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یونانی دیوتا پوسائیدن کی نسل سے ہیں، جبکہ اس کی ماں کا تعلق یونان کے مشہور قانون دان سولون سے جا ملتا تھا۔ مزید یہ کہ اس کی ماں کے قریبی رشتہ دار کرائٹیس اور شرمیدس ان 30 ظالموں میں سے تھے جنہوں نے ایتھنز پر قبضہ کر کے 403 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس کا باپ ایرسٹون اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گیا اور اس کی ماں پرسٹیونی نے ایک پیریلمپس نامی ایتھنز کے سیاستدان سے شادی کر لی۔ قدیم یونان کے 2 طاقتور شہروں ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ ہونے والی جنگ کے دوران افلاطون کا جنم ہوا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 26 سال تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں یونان کی طاقت ایتھنز کے ہاتھ سے نکل کر اسپارٹا کے پاس چلی گئی، جس سے اسپارٹا خطے کا سب سے طاقتور ترین شہر بن گیا اور پورے یونان میں سیاسی افراتفری پھیل گئی۔ اس جنگ کو پیلوپونیشین وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افلاطون نے فلسفی، شاعری اور جمناسٹکس میں ایتھنز کے ممتاز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جن میں فلسفی پیتھاگورس کے نظریات کی بھی تعلیم حاصل کی۔ نوجوان افلاطون مشہور زمانہ فلسفی سقراط کا پیروکار بن گیا، لیکن افلاطون ان نوجوانوں میں سے ایک تھا جنہیں سقراط نے مبینہ طور پر کرپشن کے الزام میں پکڑا تھا۔ پیلوپونیشین جنگ ختم ہونے کے بعد جب ایتھنز میں جمہوریت دوبارہ قائم ہوئی، افلاطون نے بھی سیاست میں حصہ لینے کا سوچا، مگر سقراط پر چلنے والے مقدمے کے جرم میں اسے پھانسی کے حکم کے بعد اس نے اس فیصلے کو ترک کر دیا اور اپنی زندگی کو علم اور فلسفیات کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ سیاست میں حصہ نہ لیتے ہوئے بھی سیاست کے بارے میں یہ کہہ گیا کہ سیاست میں حصہ لینے سے انکار کرنے کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے سے کم تر شخص کے زیر حکومت رہتے ہو۔ افلاطون سقراط کی خودکشی کرنے تک اس کے ساتھ 8 سال تک رہا۔ وہ سقراط کی زندگی اور موت دونوں سے گہرا متاثر ہوا۔ اس کی سقراط کی یادوں کو زندہ رہنے کا فلسفہ اور بے سود سوالات کا انداز، سقراط کا طریقہ اس کی ابتدائی فلسفوں کی بنیاد بن گیا۔ افلاطون نے اپولوجیا لکھی، جس میں اس نے سقراط پر چلنے والے مقدمے کے دوران ہونے والے مکالمے اور آخری دنوں کی تفصیلات لکھی۔ تاریخ دان اس تحریری کام کو سقراط کی زندگی پر لکھی گئی سب سے صحیح تصویر قرار دیتے ہیں، جس نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا۔ سقراط کی خودکشی کے بعد افلاطون اگلے 12 سال تک جنوب اٹلی، سسلی اور مصر سفر کرتا رہا اور دیگر فلسفرز کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا رہا، جن میں صوفیانہ میتھمیٹیشین پیتھاگورس، تھیودورس، ارشیتس اور ارشکریٹس کے پیروکار بھی شامل تھے۔ افلاطون کی میتھمیٹکس میں دلچسپی کی وجہ سے وہ اپنا وقت زیادہ تر پیتھاگورس کے چاہنے والوں کے ساتھ گزارتا۔ افلاطون نے تھیوری آف فارمز دی، جس میں اس نے کہا کہ ہم جس فزیکل ورلڈ کو جانتے ہیں وہ در حقیقت اصل دنیا کا سایہ ہے۔ اس کی یہ تھیوری پرمینیدس اور زینو آف ایلیا سے متاثر ہوئی تھی۔ افلاطون کا اٹلی کے جزیرے سسلی کے شہر سیراکیوس کے حکمران خاندان سے بھی زندگی بھر کا رشتہ تھا، جو اس سے اپنے شہر کی سیاست میں اصلاحات کرنے پر نصیحتیں بھی لیتے تھے۔ تقریباً 387 قبل مسیح کے دوران 40 سالہ افلاطون ایتھنز واپس آ گیا اور آ کر اپنے شہر کی دیواروں کے باہر فلسفانہ اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس کی اس کھلے آسمان کی اکیڈمی میں وہ اپنے شاگردوں جو پورے یونان سے آتے تھے انہیں لیکچرز دیتا تھا۔ افلاطون نے اپنے بہت سے فلسفے اسی اکیڈمی میں ٹیچنگ کے دوران دیے۔ اکیڈمی کے قیام میں افلاطون سقراط کے اصولوں سے بھی آگے نکل گیا، جس نے نہ تو کبھی کسی تعلیم گاہ کی بنیاد رکھی تھی اور نہ ہی کبھی کسی اساتذہ کے علم دینے کی صلاحیت پر سوال اٹھائے تھے۔ افلاطون کے شاگردوں میں سے اس کا ایک شاگرد بہت بڑا فلسفی بنا اور وہ تھا ارسطو۔
ارسطو 17 سال کی عمر میں افلاطون کی زندگی کے آخری 20 سالوں کے دوران اس کی اکیڈمی میں پڑھتا اور پھر پڑھاتا بھی رہا۔ دوستو، افلاطون کی زندگی کے بارے میں تاریخ کے پنوں میں جتنا بھی بچا کچا لکھا ہے وہ مکالموں کی صورت میں ہے، جنہیں ڈائیلاگز کہا جاتا ہے، اور وہ مکالمے 36 کی تعداد میں ہیں۔ افلاطون کی یہ اکیڈمی افلاطون کے وفات کے بعد تقریباً 3 صدیوں تک قائم رہی، مگر پھر اسے رومن جرنیل سولا نے سن 86 قبل مسیح میں تباہ کر دیا۔ مگر پھر بھی افلاطون کو بازنطینی سلطنت اور اسلامی دنیا میں پڑھا جاتا رہا۔ اپنے ہی آبائی شہر ایتھنز میں افلاطون نے 347 قبل مسیح میں 80 سالہ عمر میں دم توڑ دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی افلاطون کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔